یہ قصہ آدم اور ابلیس جب شروع میں آیا ہے سورۃ البقرہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر ہم نے آدم اور اس کی بیوی سے کہا تم سب کے سب زمین میں اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی کوئی میری طرف سے ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو بھی قرآن کی یا کتابوں کی پیروی کر لیں گے پیغمبروں کی، انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے وہ ہوں گے اہل جہنم، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ تو وہاں پہ دیکھ لیں اللہ نے وعدہ کر دیا ہے آخرت میں کوئی نقصان نہیں، اس لیے آپ دیکھیں جگہ جگہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے ہم کسی کے عمل کرنے والے کے عمل میں کمی بھی نہیں کریں گے، اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ رول نہیں ہے نا، انسان کو وسوسہ آ سکتا تھا کہ اگر محنت کا رزلٹ ہی نکلنا ہے تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تھوڑی محنت کی ہے، وزیر اعظم تو کوئی نہیں بنے، ہاں کسی کو خیال آ سکتا ہے نا، ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو آخرت کے لیے جو محنت کرتا ہے نا اسے انعام مل جاتا ہے، اس کو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا۔ اب یہ انسان کے اندر خواہشات کچھ چھپی ہوئی ہیں، وہ پوری ہونی ہے جنت میں جا کے، لیکن خواہشات اندر موجود ہیں۔ یہ ساری باتیں مجھے اس لیے ذہن میں آئی، یہ بڑی ایک بعض اوقات چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب انسان کو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، اب انسان کو کون سی چیز ہے جو وسوسہ دلا رہی ہے کہ وہ فرشتہ بننے کی خواہش کر رہا ہے؟ بھئی تیرا مرتبہ تو بڑا اونچا ہے، تو کیوں اپنے آپ کو گرا رہا ہے؟ اور دوسری بات، او تکونا من الخالدین، کہ یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ یہ وہ چیز ہے کہ انسان ہمیشہ رہنا چاہتا ہے۔ انسان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ موت مجھے آنی ہے، شیطان نے اسے یہ وسوسہ دلایا کہ اگر یہ درخت کا تو نے پھل کھا لیا تو جو بھی اسے کھائے گا اسے موت نہیں آئے گی، وہ فرشتوں کی طرح ہو جائے گا، کیونکہ فرشتوں کو بھی موت نہیں آنی، وہ قیامت کی موت تو آنی آنی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے ان کے لیے۔ تو انسان کے اوپر جزوی فضیلت فرشتوں کو یہ حاصل ہے۔ موت بہرحال ایک نقص تو ہے نا دنیا کے اعتبار سے، یہ تو نیک بندہ بھی پسند نہیں کرتا موت کو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، حدیث قدسی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں، وہ جو حدیث ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں، وہ والی حدیث، اس میں یہ بھی الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات سے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد مجھے ہوتا ہے جب میں اپنے نیک بندے کی روح کو قبض کرنے لگتا ہوں، کیونکہ وہ بھی تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے نا، کون نہیں رہنا چاہتا؟ اچھی صحت والی زندگی اللہ سے مانگنی چاہیے، جتنی زندگی زیادہ ہوگی آپ اتنی زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں۔ رزیل عمر تک نہ پہنچایا جائے وہ تو دعا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ زیادہ زندہ رہنے کی خواہش تو انسان کو ہوتی ہے نا۔ یار موسیٰ علیہ السلام نے نہیں تھا تھپڑ مار دیا اسرائیل کو، بخاری مسلم میں آتا ہے، تو وہ زندہ رہنے کی خواہش تو انسان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ایک جزوی فضیلت ہے جو انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مقرب بنایا، فرشتے میرے لیے گرا دیے ہیں سجدے میں، تعظیماً، عبادت کا سجدہ نہیں تعظیم کا، تو اب میں نے کون سی ایسی چیز میں سے حاصل کرنی ہے؟ لیکن یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے، اور اسی چیز کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کی طرف دیکھا کرو، یوں تمہیں اللہ کی نعمتوں پر قناعت اور صبر نصیب ہوگا۔ اوپر نہیں دیکھنا اپنے سے، حالانکہ انسان اوپر تھا، پھر بھی انسان نے اپنی ایک کمزوری دیکھی کہ مجھے تو موت آنی ہے، اور یہ فرشتے کے اندر کوالٹی، بس وہ ایک کوالٹی دیکھی، باقی ساری چیزیں بھول گئے اور وہ فروٹ کھا لیا۔ یہاں بھی آج تک لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ آب حیات ہوتا ہے کوئی، وہ حضرت خضر نے پی لیا ہوا ہے، اور تہاڈا خضر کدوں نہ مار دیتا ہے، میں وہ خضر ہے ہی کوئی نہیں سی، میرے ہاتھوں مریا تہاڈا خضر، ٹھیک ہے نا۔ میں نے تو کتنے دلائل رکھے ہیں یار خدا کے لیے، خضر کو آپ نے مروا دیا میرے ہاتھوں، کیونکہ قرآن میں ہے سورہ آل عمران میں کہ جب میرا وہ پیغمبر آ جائے
تو اے نبیو تم سب نے اس کی مدد کرنی ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر تم اس وعدے سے پھرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی فاسقوں میں شمار ہو جاؤ گے، تم ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، میں بھی تم پہ گواہ ہوتا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام مہاجرین اور انصار تو پروانہ وار حضور پہ اپنی جان نثار کر رہے تھے، خضر اس ٹائم کتنے سی؟ ہاں اے منو دسیا جائے، حضرت طلحہ کا ہاتھ زخمی ہو گیا احد کے اندر تیر روکتے ہوئے، خضر کتنے سی؟ ٹھیک ہے، ایسے ہاتھ ٹوٹ نہ جان جو دعویٰ کرن اور اللہ کے نبی کے دفاع کے لیے نہ پہنچے، اگر ایگزسٹ کرتے ہو، وہ ہے ہی نہیں تھے، یہ سب جعلی کہانیاں تھی۔ یہ خضر جو ان کو ملتا ہے وہ شیطان ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آئے آپ نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو آپ نے کہتے ہیں نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، پھر بھی نٹ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ پریکٹیکلی ہوا ہے نا جی، وہ آپ پتہ یہ شاہ دولے کی چوئی ہے نا، پکڑ لے نا کسی کو، آج کل تو وہ واردات بھی کر رہی، شاہ جی نے کام بھی پا چھڑے ساڑھے۔ تو یہ شاہ دولے کی جو چوئی ہے نا، یہ بھیک مانگتی ہیں اور پھر آپ کو پکڑ لیتے ہیں، وہ چھوڑتے نہیں اس وقت تک جب تک کہ آپ وہ بھیک دے نہ دیں۔ تو میرے سسر مجھے بتانے لگے، بلکہ تو کافی عرصہ پہلے انہوں نے یہ بات بتائی کہ وہ میرے دروازے پہ آ کے وہ کھڑا ہو گیا، وہ اٹھ ہی نہیں تھا رہا نا، بیلنے دے دروازہ کھٹائے، کہتے میں نے باہر نکل کے میں وابی ہاں، بھاگ گیا، ٹھیک ہے، وابی کہنے بھاگ گیا، اللہ تو نہ میں وابی نہ میں بابی کیتے ہی نہیں سی۔ تو وہ یعنی اتنی عقل شاہ دولے کی چوئیوں کو بھی ہے کہ جو توحید کے ماننے والے ہیں وہ ہمارے اس ڈرامہ بازی میں نہیں آئیں گے۔ مولویوں کو نہیں عقل، شاہ دولے دی چوئیاں نو جنی عقل ہے نا انہی بھی نہیں تانوں آیا کر، انی انہوں بھی سمجھ ہے کہ اے بابیاں دے مننے والے نہیں کہ میرے کو ڈر جا۔ کانفیڈنس، ایک توحید آپ کو کتنا کانفیڈنس دے دیتی ہے۔ تو یہ بعض اوقات انسان کے اندر یہ کمزوری آ جاتی ہے، اس وجہ سے وقتی طور پہ ان کا اس طرف گمان گیا، شیطان نے کام ڈالا، وہ رنگا لگ گیا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور وہ ان دونوں کے سامنے قسمیں کھا کے کہنا شروع ہو گیا کہ میں بے شک بالضرور تمہارے بڑا خیر خواہ ہوں، تمہیں نصیحت کرنے والا، یعنی قسمیں اٹھا کے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، رب کی عزت کی قسم، اور واقعہ کس کا سنا رہے ہوتے ہیں؟ نبی اسلام کی وفات کے جو 500 سال بعد آ رہا ہے۔ بھائی اس کا رب اور رسول کے ساتھ کیا لینا دینا کہ آپ قسمیں اٹھا کے اس کے بارے میں کلیم کریں؟ یعنی قسم کھا کے تو آپ صحابہ اور اہل بیت یا پیغمبروں کے بارے میں کلیم کر سکتے ہیں نا، جن کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے فرامین کھڑے ہوئے ہیں۔ جو بندے ہی بعد میں آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور ساتھ بھی وہ کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم۔ ہاں نا، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، ٹھیک ہے، اور وہ سارے کہتے ہیں ہاں نا، یعنی میں بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ والی چیز ہے۔ تو شیطان نے قسم دلوائی، قسمیں کھا کے کہا۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں پہ بھی وہی صیغہ تثنیہ کا ہے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا، دونوں کے صیغے کے ساتھ، لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ضرور بالضرور خیر خواہ۔